عرصے پہلے کی بات ہے کہ ملک ایران میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت طوطا تھا۔ سوداگر یہ طوطا ہندوستان کے جنگل سے پکڑ کر لایا تھا۔ طوطا بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا اور سوداگر کو بہت عزیز تھا۔ ایک مرتبہ سوداگر کو تجارت کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا۔ سفر پر جانے سے قبل وہ پنجرے کے پاس گیا اور طوطے سے کہنے لگا، پیارے طوطے، میں تمہارے وطن ہندوستان جا رہا ہوں۔ وہاں میرا گزر اسی جنگل سے ہوگا جہاں تمہارے ساتھی رہتے ہیں۔ اگر تم انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو بتا دو۔ طوطے نے جواب دیا کہ مالک، آپ میرے دوستوں کو صرف اتنا کہہ دو کہ وہ تو بڑے مزے سے وطن کے جنگل میں رہتے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، مگر میں بدن سے وطن سے دور اس پنجرے میں بند ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ جب سوداگر ہندوستان پہنچا تو اپنے قافلے کے ہمراہ اس کا گزر اسی جنگل سے ہوا جہاں طوطے کے دوست رہتے تھے۔ وہاں بہت سے خوبصورت طوطے درختوں پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر سوداگر کو اپنے طوطے کا پیغام یاد آ گیا اور اس نے بلند آواز میں انہیں وہ پیغام سنا دیا۔ جیسے ہی سوداگر نے اپنی بات ختم کی تو ایک طوطے کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بری طرح تھر تھرانے لگا اور درخت کی شاخ سے گر کر دم توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر سوداگر کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرے طوطے کا قریبی رشتہ دار تھا جو اس کا دردناک پیغام سنتے ہی چل بسا۔ جب سوداگر اپنے وطن پہنچا تو اس نے اپنے طوطے کو اس کے رشتہ دار کی موت کا حال بیان کیا۔ سوداگر کی بات سنتے ہی طوطے نے جرجری لی اور پنجرے کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور جسم بے جان ہو گیا۔ اپنے پیارے طوطے کی موت پر سوداگر بہت غمزدہ ہوا اور اس نے خوب آنسو بہائے۔ پھر اس نے پنجرہ کھول کر طوطے کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ جیسے ہی سوداگر نے طوطے کو پھینکا، طوطے نے پر پھڑپھڑائے اور قریبی درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر سوداگر بہت حیران ہوا اور طوطے سے کہنے لگا کہ اے بے وفا طوطے، میں تجھے اتنا عزیز رکھتا تھا مگر تو نے مجھے خوب دھوکہ دیا۔ طوطا یہ سن کر بولا، تم مجھے اس لیے عزیز رکھتے تھے کیونکہ میں اچھی اچھی باتیں کر کے تمہارا جی بہلاتا تھا، مگر اے بیوقوف انسان، تم نے خود مجھے وہ ترکیب بتائی جو میرے دوست نے کہلا بھیجی تھی۔ میں نے اس پر عمل کیا اور اس کی طرح مردہ بن گیا تو تم نے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا۔ اب تم خود بتاؤ کہ جب سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے تو پھر مجھے برا کیوں کہتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے طوطے نے اپنے مالک کو الوداع کہا اور گنگناتا ہوا اپنے وطن روانہ ہو گیا۔